اسرائیل کی آبادی لگ بھگ 98 لاکھ ہے۔ اس میں 74% یہودی اور 21% فلسطینی شہری، جبکہ مقبوضہ فلسطین، غرب اردن اور غزہ کی آبادی 55 لاکھ ہے۔ مزید برآں غرب اردن اور مقبوضہ گولان، جسے اسرائیل نے یک طرفہ طور پر ضم کر لیا ہے، میں قائم غیر قانونی یہودی بستیوں میں 7.5 لاکھ آبادگار علاقے بسائے گئے۔ اگر مقبوضہ علاقوں اور اسرائیل کی ریاستی حدود میں آباد فلسطینی آبادی کو جمع کر لیا جائے تو آج بھی فلسطینیوں کی مجموعی آبادی کل یہودی آبادی سے 1 لاکھ زائد ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں موجودہ اسرائیلی یعنی فلسطینی حدود میں یہودی آبادی 10,000، 1922 میں یہ 11% اور 1940 میں 30% ہو گئی۔ 1948 میں جب اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو اس کی حدود میں یہودی آبادی 6.5 لاکھ تھی، جو اگلے ایک برس میں دگنی ہو گئی۔ ان میں سے اکثریت ان یہودیوں کی تھی جو نازی کنسنٹریشن کیمپوں میں زندہ بچ گئے تھے، اور انہیں آزاد کرانے والے اتحادی انہیں اپنے ہاتھ جگہ دینے اور ان کی املاک واپس کرنے کی بجائے انہیں فلسطین بھیج کر اپنا تاریخی، سیاسی اور سماجی بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ طویلے کی بلا بندر کے سر یعنی فلسطین کے سر موڑ دی گئی۔ اسرائیلی ریاست کے قیام سے پہلے جگہ پانے کے لیے لگ بھگ 500 دیہات اور قصبات میں آباد 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کے ہمسایہ ممالک میں دھکیل دیا گیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 194 میں ان فلسطینیوں کی واپسی کا وعدہ کیا گیا، مگر یہ وعدہ بھی دیگر کی طرح پرزے ہوا میں بکھر گیا۔ تاہم اتنی خونی زور زبردستی اور نسلی صفائی کے باوجود بھی 1948-49 میں موجودہ اسرائیلی حدود میں 1.5 لاکھ فلسطینی باقی رہ گئے، مگر ان پر یہودی آبادی کے برعکس سویلین کے بجائے فوجی قوانین کا اطلاق کیا گیا۔ 1956 میں جب برطانیہ اور فرانس کی شہ پر اسرائیل نے کرائے کی ریاست کا کردار ادا کرتے ہوئے مصر کے جمال ناصر کی جانب سے قومی مملکت میں لی جانے والی نہر سویز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ چھیڑی تو غرب اردن، جو اس وقت ہاشمی سلطنت کا حصہ تھا، اس سے ملحق سرحدی عرب اسرائیلی گاؤں کفر قاسم پر فوجیوں نے حملہ بول کے 30 بچوں سمیت 49 فلسطینیوں کو قتل کر دیا، تاکہ اس واقعہ سے دہشت زدہ ہو کے اسرائیلی حدود میں موجود 1.5 لاکھ فلسطینی بھی کوچ کر جائیں، مگر یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ البتہ انہیں بدستور فوجی قوانین کے تحت نقل و حرکت اور بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا۔ 1966 میں اسرائیلی فلسطینی شہریوں پر سے فوجی قوانین ہٹا کے انہیں ریاست کا قانونی شہری تسلیم کر لیا گیا، مگر عملاً وہ اب تک دوسرے درجے کے ہی شہری ہیں۔ ان سے صحت، تعلیم، روزگار اور رہائش سمیت ہر بنیادی شعبہ میں امتیازی سلوک برتا گیا۔ ان کی شناخت ختم کرنے کے لیے آبائی دیہاتوں اور قصبات کے نام بدل دیے گئے یا ان پر یہودی محلے اور کمرشل عمارات تعمیر ہو گئے۔ مساوی اقتصادی موقع نہ ہونے کے سبب ان اسرائیلی عربوں میں غربت کی شرح یہودی شہریوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ رہی۔ صہیونی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ہمیشہ مشکوک سمجھا، چنانچہ ان کی مسلسل نادیدہ نگرانی کبھی کمزور نہیں پڑی۔ سن 2000 میں جب اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے مسلح جتھوں کے ہمراہ مسجد اقصی کے احاطے میں گھسنے کی کوشش کی تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے اور غرب اردن اور غزہ میں انتفاضہ یعنی مزاحمت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیل میں آباد فلسطینیوں نے بھی مقبوضہ بھائیوں سے اظہار یکجہتی میں احتجاج شروع کر دیا۔ ان مظاہروں کو سختی سے کچل دیا گیا، بطور سزا ان پر نوکریاں اور کاروبار کے دروازے بند ہونے لگے۔ ریاست نے ان کا غیر اعلانیہ اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ کر دی۔ اسرائیلی عربوں میں بے روزگاری کی شرح نے گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے۔ ریاست کی شہ پر غنڈہ عناصر نے ان پر حملے شروع کر دیے تاکہ وہ ملک چھوڑنے ہی میں عافیت سمجھے۔ اسرائیلی عرب شہریوں پر عرصہ حیات 2018 میں مزید تنگ ہو گیا جب پارلیمنٹ نے قومی ریاست کا ایکٹ منظور کیا۔ اس ایکٹ کے تحت اسرائیل کو یہودیوں کا قومی وطن قرار دیا گیا، جبکہ غیر یہودی شہریوں کو اس ایکٹ کے احاطے سے باہر رکھ کے انہیں باضابطہ طور پر درجہ دوم کے شہریوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس ایکٹ کی منظوری کے بعد ان فلسطینیوں کی وطن واپسی کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا جنہیں 1948 اور 1967 میں گھروں سے نکال کے ان کی جائیداد و زمین پر قبضہ کیا جا چکا تھا۔ اب وہ کبھی بھی ایک قومی یہودی ریاست میں اپنی املاک پر مالکانہ حقوق کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی عربوں کو ثقافتی اظہار سے روکا گیا، حتیٰ کہ فلسطین کا جھنڈا لہرانا بھی قابل تعزیر قرار پایا۔
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر کسی بھی شہری کی اسرائیلی ریاست سے غیر مشروط وفاداری ثابت نہ ہو تو اس کی شہریت منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس فیصلے کا اصل نشانہ اسرائیلی عرب تھے۔ 7 اکتوبر کے واقعہ کے بعد سے اسرائیلی عربوں پر مزید دباؤ بڑھا دیا گیا ہے، یا تو وہ غزہ اور مغربی کنارے کے بارے میں ریاستی موقف کی کھل کے حمایت کریں، بصورت دیگر انہیں دشمن یعنی حماس کا ہمدرد سمجھا جائے گا۔ انسانی حقوق کی ایک فلسطینی تنظیم عدالہ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک خفیہ ایجنسیوں نے لگ بھگ 100 ارب اسرائیلی شہریوں کو پوچھ گچھ کی غرض سے حراست میں لیا ہے۔ اسرائیل کی ایک معروف فلسطینی نژاد اداکارہ میسا عبدالہادی کو انسٹاگرام پر اپنی رائے پوسٹ کرنے کی پاداش میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے فرد جرم کا سامنا ہے، اور وزارت داخلہ نے ان کی اسرائیلی شہریت منسوخ کرنے کی سفارش کی ہے۔ یونائیٹڈ عرب لسٹ نامی جماعت کے رہنما اور اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کے عرب رکن منصور عباس نے اسرائیلی فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست سے وفاداری کا اعادہ کریں، جبکہ پارلیمنٹ کے ایک اور عرب رکن ایمان خطیب یاسین نے غزہ کے بارے میں سرکاری موقف پر سوالات اٹھائے تو انہیں یہود دشمن قرار دیتے ہوئے پارلیمنٹ سے ان کے استعفے کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ ان حالات میں اسرائیلی عرب بھی رفتہ رفتہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔